بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت جب میں آپ سے محو گفتگو ہوں تو ملک میں حالات بہت خراب ہیں۔ انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، ٹیلی فون، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سب۔ اس کی وجہ آپ سب جان چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آج اسلام آباد و عدالت میں اپنے مقدمات کے سلسلے میں ضمانت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں عدالت کے کمرے پہ حملہ کر کے نیب نے رینجر نے مل کے گرفتار کر لیا۔ سامنے تو رینجر تھی، لیکن کہا گیا کہ نیب کے حکم پہ، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کافی دیر غصے میں رہے، برہم رہے۔ انہوں نے ایک دفعہ آئی جی کو طلب کیا، چیف سیکرٹری اپنے سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا، اور دھمکی شمکی بھی دی کہ میں وزیر اعظم کو بھی طلب کر لوں گا۔ تو کچھ امید لگی تھی، اور بار بار انہوں نے یہ کہا کہ یہ گرفتاری غیر قانونی۔ اسی کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً کچھ شام سے پوری قوم کو لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اب آ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گرفتاری قانونی تھی۔ آئی جی کو اور سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، اور وہ آ کے اس دن معافی مانگ لیں گے، کیس رفع دفع ہو جائے گا۔ آج جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اگر ایک دفعہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جرأت کر کے ان کو بے نقاب کرتا، وزیر داخلہ کو طلب کرتا، یہاں وزیر اعظم کو طلب کرتا، تو شاید آئندہ کے لیے یہ کام رک جاتا۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی، لگتا ہے ابھی یہی سلسلہ چلے گا لا قانونیت کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلے گا۔ رانا ثناء اللہ کی زبان، نذیر تارڑ کی زبان اور عطا تارڑ کی زبان آپ سن رہے ہیں۔ جس طرح وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی خاندانی دشمنی بھی ہو نا تو وہ بھی لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے کھلے عام سیاسی لیڈروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں ہے، ہم زمزم کے دھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے جتنے کیس تھے کرپشن کے، جن میں بیچارے گواہ مارے گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی بیرون ملک مارا گیا، ان کی انکوائری تک نہیں کسی نے ہونے دی۔ وہ سارے کیس وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف تو سارے جھوٹے تھے، ہماری جائیدادیں بھی، ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوتے ہی دنیا میں ساتھ لے کے آئے تھے جائیدادیں بھی، اور ہم خاندانی ارب پتی تھے۔ مریم صاحبہ تو یہی فرماتی ہیں، اور میاں صاحب کہتے ہیں میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میاں صاحب پتہ نہیں دادا کی بات کرتی ہیں کہ نانا کی، مریم پتہ نہیں دادے کی بات کرتی ہیں کہ نانے کی، کون ارب پتی تھا ان میں سے۔ شہباز شریف اپنے والد کے بارے میں، جو مریم کا دادا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ بہرحال جس طرح گرفتاری کی گئی ہے، یہ اندازہ تھا کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے یہ کوشش کر رہے تھے گرفتار کرنے کی، اور انہوں نے اپنی حماقتوں سے عمران خان کو اتنا سٹرونگ کر دیا ہے کہ اب یہ اس کا مقابلہ کرنے سے بھی ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اب یہ نام ہی نہیں لیتے الیکشن کا، یہ کہتے ہیں عدالت سے لڑنا پڑے تب بھی لڑ جائیں گے، کسی اور سے لڑنا پڑے تب بھی لڑ جائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک عمران خان ہے۔ عمران خان کو مارنے کا منصوبہ بھی تھا، حملہ بھی کیا گیا، گولیاں لگیں اس کو، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ وہ سال ہو گیا مطالبہ کرتے ہوئے اس کو کہ قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ قانون دباؤ میں ہے، یہاں قانون بڑوں کے لیے ہے، قانون طاقتوروں کے لیے ہے، انصاف اور عدل و انصاف طاقتوروں کے لیے ہے۔ کسی جو ان کا مخالف ہو یا ان کی مرضی پہ نہ چلے، اس کو انصاف بھی اس ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں بڑے دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا، ایک دن خان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کی گئی، گیٹ توڑ دیا گیا، دروازے توڑ کے اندر پولیس داخل ہو گئی،
اور جو کچھ کیا وہ آپ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے گھر ایک دن یہی کچھ ہوا، بختر بند گاڑی سے لا کے گیٹ توڑا گیا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے قوم دیکھ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو جب وزیر داخلہ بنایا جائے گا، اور خواجہ آصف نے جو افواج پاکستان کے خلاف بکواسات کی ہوئی ہیں وہ ساری نیٹ پہ موجود ہیں، اس پہ کسی کو کوئی غصہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ جو کچھ کہتا رہا اس پہ کسی کو غصہ نہیں۔ مریم نواز جو کچھ کہتی رہی فوج کے بارے میں، اور اب بھی جب کبھی خان کی کسی عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ سہولتکار کہتی ہے ان کو، اس پہ کسی کو غصہ نہیں آتا۔ غصہ صرف ایک آدمی پہ آتا ہے، توہین عدالت بھی اس پہ لگتی ہے، کیس بھی اس پہ لگتے ہیں، 150 مقدمات ہیں، اور دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی عدالت میں پیشی۔ کوئی عدالت بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی عدالت میں پیش ہوں، زخمی ہیں تو رہیں، ہمیں کیا زخمی ہیں تو اسلام آباد آئیں۔ ایک دن کوئی عدالت بلاتی، دوسرے دن کوئی عدالت بلاتی، حالانکہ جج جانتے بوجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ جعلی مقدمات ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات سیاسی لیڈروں پہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور دہشت گردی کے مقدمات اسی طرح بنتے ہیں۔ آج لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور کچھ ان میں خفیہ عناصر شامل ہو کے توڑ پھوڑ کروا رہے ہیں، ادھر ادھر کوئی گاڑی جلا دی، کوئی موٹر سائیکل جلا دی، کسی دفتر پہ حملہ کر دیا، اور الزام سارا سیاسی پارٹی پہ آئے گا۔ یہ پہلے ہم بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں، 70 سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ تماشا۔ ایسے ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ بعد میں جب تاریخ یہ سارا کچھ دہراتی ہے، لکھتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں تو ہنستے ہیں، یار یہ کیسے لوگ تھے، یہ اپنے ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیلتے رہے۔ ایسے ایسے گھٹیا آدمی منسٹریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو پتہ تھا یہ سارا کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے پورے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس ملک کے ساتھ انہیں کوئی غرض نہیں، انہیں صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے تھی۔ انہیں مریم صاحبہ کی رضامندی، بڑی بیچاری بے چین تھی کہ کسی طرح عمران خان کی گرفتاری ہو جائے، دن رات چیختی تھی، چلاتی تھی، جرنیلوں کے منت سماجت کرتی تھی کہ کسی طرح گرفتار کر لو، کسی طرح ایک دفعہ خواہش پوری ہو جائے۔ بہرحال اس کی خواہشات پہ ملک چل رہا ہے۔ اس کے پاپا باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو جیل سے بھاگے ہوئے ہیں 4 ہفتے کی چھٹی لے کے، اور 4 سال ہونے کو ہیں ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے رستہ ہموار کرو، اور اس طرح کرو کہ پہلے میرے سیاسی مخالفوں کو میدان سے صاف کرو، مار دو یا جیل میں بند کر دو، ان کی پارٹیوں کو بین کر دو، پھر مجھے بلاؤ، اور جن ججوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے وہ مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر جو موجودہ جج ہیں وہ سارے میرے کیس معاف کرنے کا اعلان کریں، اور وہ کہیں کہ میاں صاحب آپ کے بغیر ملک نہیں چلتا، باقی جو کچھ اس ملک کا رہ گیا ہے وہ بھی آپ جوس نکال کے لے جائیں، لوٹ مار کر لیں، آ جائیں، پھر ایک دفعہ آ جائیں، چوتھی دفعہ۔ آپ نے پہلے جو ملک کا بٹھا بٹھایا ہے، اور مزید جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، آپ راضی رہیں، باقی ملک جائے بھاڑ میں۔ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ شکلیں دیکھ لیں ان کی، خوف زدہ، ڈرے ہوئے، اور بلکہ میں کسی سن رہا تھا میڈیا پہ کہ روپوش ہو گئے سارے، عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے، عوام کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، کاش سمجھ آ جائے بڑوں کو، طاقتور حلقوں کو، کہ سارا کچھ کروا کے یہ امپورٹڈ حکمران الزام پاک فوج پہ دے رہے، الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں کہ ہم تو برائے نام آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل تو وہ کر رہے ہیں سارا کچھ، ہمیں تو ایسے خام خواہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ، یہ وقت کاش نہ آتا جو آج میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے میں نعرے سن رہا ہوں۔ یہ قوم پاک فوج سے محبت کرنے والی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آج جو نعرے سننے میں آ رہے ہیں وہ کان سننا نہیں چاہ رہے، دل برداشت نہیں کر رہا ان کو۔ پاکستان ہے، اور پاکستان میں اس حد تک امپورٹڈ اور چور حکمرانوں نے اس حد تک پہنچا دیا ہے لوگوں کو
اعظم سواتی کو گرفتار کیا، شہباز گل کو گرفتار کیا، عمران ریاض کو گرفتار کیا، ابھی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا، سارا کچھ کیا، مارا، ننگا کیا، ویڈیو بنائی، ماننے کو تیار نہیں۔ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے بڑے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ہمارے تھنک ٹینک، وہ کیا سوچ رہے ہیں، آخر کیوں ایسا کروا رہے ہیں، کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ اس طرح اتنی دیر تک کسی کو برداشت کریں کہ عدالت کو کوئی دھمکیاں دے، ججوں کو گالیاں دے، کھلے عام۔ وہ تو قمر باجوہ جس وقت چیف آف سٹاف تھا اس وقت بھی گالیاں دیتے تھے، ان کو کوئی پوچھے نہ، اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ قوم ساری کے سامنے وہ مجرم بنا کے کھڑا کر دیں، ان کو دوسروں کو کر دیں، مزے آپ لوٹیں اقتدار کے، اب موج میلہ آپ کریں، مال آپ کھائیں جہازوں پہ۔ جہاز اب 7 دن سے کھڑا ہوا ہے برطانیہ میں، کرایہ اس کا قوم کے خزانے سے جائے گا۔ اب میاں شہباز صاحب اب ان حالات کی وجہ سے ڈرے اور سہمے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ واپس آ جائیں وزیر اعظم صاحب، وزیر دفاع صاحب بھی باہر ہیں، نیب کے چیئرمین بھی باہر ہیں، اور یہاں ساری کارروائی خود بخود ہوا میں ہی ہو رہی ہے۔ کون ان کو حکم دے رہا ہے، کون ایسا کر رہا ہے، کون میرے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ اس کا جلد نوٹس لینا چاہیے۔ عوام سے کہتا ہوں، خاص کر کے تحریک انصاف کے ورکروں سے، احتجاج پرامن کریں، احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن پرامن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے کسی عام آدمی کی گاڑی کو جلانا، کسی عام آدمی کی موٹر سائیکل کو، کسی رکشے کو، کسی دفتر پہ، کسی گھر پہ حملہ کرنا۔ یہ سارا میرا اور آپ کا اپنا نقصان ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے امپورٹڈ۔ اب وہ یہی چاہتے تھے، فساد کروانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ تو چاہتے تھے فساد ہو تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہم ثابت کر دیں کہ حالات بہت خراب ہیں۔ ویسے کئی دنوں سے وہ کہہ تو رہے تھے، بلکہ کئی مہینوں سے، حالات خراب ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز مل نہیں رہی تھی۔ اب حالات خراب کروا کے اب وہ کہیں گے دیکھ لیں جی حالات کتنے خراب ہیں۔ تو کارکن پرامن رہیں، انشاءاللہ جیت جو حق پہ ہے، جو اپنے نظریے پہ کھڑا ہے اس کی ہوگی، جو جھوٹ پہ کھڑا ہے اور جو ملک میں فساد کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت بڑے کٹھن حالات ہیں، بڑوں کو جلدی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ کوئی باہر سے نہیں آئے گا آپ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو خود ہی جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں ان کو خود مل بیٹھنا چاہیے، اور مشاورت کر کے نااہل حکومت سے جس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، اور اب ملک میں چاروں طرف ان کی ایک ناجائز خواہش کی بنیاد پہ ملک میں چاروں طرف فساد شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور ان چوروں اور لٹیروں سے اس ملک کی جان چھڑا دے۔